پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کالا کوٹ وکیل اس قوم کا بھڑکتا ہوا ضمیر رہے ہیں. ہمیشہ ہماری آواز کبھی نہیں دبی. وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو یا اس کے بعد جبر کی کوئی اور رات ہو، وہ یحییٰ خان ہو، وہ ضیاء الحق ہو، وہ مشرف ہو، ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارے پیشے کا ہم پر فرض ہے، یہ ہمارے ضمیر کا ہم پر فرض ہے. ہم اپنی روزگار جو ہے آئین اور قانون کی بات کر کے کماتے ہیں. ہم آئین اور قانون کے خائن نہیں ہو سکتے. ہم نے آج پاکستان میں ایک بار پھر کھڑا ہونا ہے. حسین جمالی صاحب نے کہا وہ نوعمر تھے جب لائرز موومنٹ چلی 2007 میں. میں اتنا نوعمر نہیں تھا، میں اس موومنٹ کا حصہ تھا. 2 سال ہم عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اس وقت کے ڈوگر کوٹ کو ہم نے مسترد کیا، ہم نے لاٹھیاں کھائی، ہم جیلوں میں گئے. آج پھر وہ موقع ہے، آج پھر یہ قوم ہمیں پکارتی ہے. مجھے 80 کی دہائی میں یاد ہے، اس وقت میں نوعمر تھا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا، لیکن روز ہائی کورٹ جاتا تھا. وہاں میں بیٹھتا تھا ہائی کورٹ بار میں. وہاں کے ماہرین جو ہمارے تھے اس وقت کے، عابد سیکرنٹو ہوں، ان کے دیگر رفقا، ان کی بات سنتا تھا، ان کے ساتھ سڑک پہ نکلتا تھا. مجھے یاد ہے اس کالی رات کو کیسے انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. تو آپ خاطر جما رکھیے، فتح ہمیشہ ہمارا مقدر رہی ہے. وکیل کبھی نہیں ہارے اس ملک کے. اس ملک میں آج ہمیں ضرورت ہے آئین کو بحال کرنے کی، قانون کو بحال کرنے کی، عدلیہ کو آزاد کرنے کی، لیکن سب سے بڑھ کے میں کہتا ہوں عزت انسان کو بحال کرنے کی، شرافت کو بحال کرنے کی. میں جس صوبے سے آتا ہوں، پنجاب یہ آیا ہوں، وہاں ہم نے جو بربریت دیکھی ہے شاید اس کی مثال پورے ملک میں نہیں ہے. پچھلے 3 سال ہم نے چادر چار دیواری کو پامال ہوتے دیکھا ہے. ہم نے بیویوں کو زمین پر گھسٹتے دیکھا ہے، بچوں پر ہاتھ اٹھے ہیں. 8 فروری 2024 کا دن ایک شاندار دن تھا. میں خود ایک کینڈیڈیٹ تھا لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقے سے. اس دن ہم نے دیکھا کیسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے. ہر قسم کا سمبل تھا. میرے حلقے میں 6 سمبل تھے، 5 صوبائی اور 1 قومی. کس طرح ہماری بیویوں نے، ان پڑھ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پر، اپنے کپڑوں پر ہمارے سمبل جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے، اور لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے پورے ملک میں ووٹ ڈالا. اس میں نوجوان تھے. وہ بچی مجھے کبھی نہیں بھولے گی جس نے کہا میں پہلی بار ووٹ ڈال رہی ہوں، میرے ووٹ کا آپ نے بچانا ہے، اس کا آپ نے تحفظ کرنا ہے. آج اب وقت ہے کہ ہم تحفظ کریں اس بچی، اس بیٹی کی امیدوں کا، خوابوں کا. کروڑوں نوجوانوں نے زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا، ان سے ان کا ووٹ چھین لیا گیا، ان کی آواز کو دبا دیا گیا. لیکن یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان آج ہماری جانب دیکھ رہے ہیں. ان کو نہیں قبول یہ جبر، ان کو نہیں قبول کہ ان کی آواز دبا دی جائے، ان کو انسان نہ سمجھا جائے. تو ہم نے نکلنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے. ہم نے عدالتوں کو دیکھا اس پچھلے 3 سال کے عرصے میں جو فیصلے ہمارے سامنے آئے. یہ کہا گیا کہ پاکستان میں پاکستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک وردی میں بیٹھا میجر کرنل سویلین کی ٹرائل کرے. تمام وہ اصول جو 70-78 سال میں وضع کیے تھے ہم نے، freedom of the judiciary, independence of the judiciary, separation of the judiciary and the executive، ان تمام اصولوں کا پامال کیا گیا. کہا گیا نہیں، پاکستان آج دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سویلین کی ٹرائل ایک حاضر سروس فوجی افسر کر سکتا ہے. آج ہمارے 80 سے زیادہ، 100 سے زیادہ کو سزا ہوئی تھی، اور آج بھی 80 سے زیادہ ہمارے دوست ملٹری کورٹ کی سزا کی وجہ سے کال کوٹریوں میں پڑے ہیں. ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی اپیل ان کو حاصل نہیں ہے. پاکستان کو آج ایک قبرستان بنا دیا گیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا سے تھپکیاں لیں گے، ان تھپکیوں کی وجہ سے بہت معاشی ترقی ہوگی. ہمیں نہیں منظور یہ معاشی ترقی. قبرستان میں سونے چاندی کے مینار ہمیں نہیں منظور. ہمیں اپنی عزت نفس چاہیے، ہمیں انسان کی تکریم چاہیے. تو آپ سب اس قوم کا ضمیر ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فتح ہماری ہے.
یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ ہم مثال دیں گے، کل رات انتہائی تشویشناک خبر سامنے آئی، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم، جن کو 5-6 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے خاندان کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ خان صاحب کی بہنیں ہر منگل والے دن جاتی ہیں، عزم کا وہ مینار ہیں، عزم کا نشان ہیں، وہ بیٹھتی ہیں جیل کے باہر، اپنا حق مانگتی ہیں، عمران خان کا حق مانگتی ہیں، وہ قانون اور آئین کی بالادستی مانگتی ہیں، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کے رفقا کو، ان کے ساتھ کھڑے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جھوٹی FIR کاٹی جاتی ہیں۔ لیکن کل رات بشرا بی بی کو ہنگامی طور پہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آج یہ اطلاع ہے کہ ان کا انتہائی سیریس ایک آپریشن ہے جو کل رات کیا گیا۔ ان کا خاندان، ان کی بیٹیاں، کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ یہ آئین اور قانون کی پامالی ہے، یہ شرافت کی پامالی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور آج صبح اس انتہائی تشویشناک آپریشن کے بعد بشرا بی بی کو پھر اسی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے برخلاف۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ اور ہم یہ شرم اور یہ حیا اس ملک میں بحال کرا کر رہیں گے۔ آج پھر بشرا بی بی اس کال کوٹری میں ہیں جہاں ان کو طبی امداد نہیں مل سکتی، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں کوئی نرس نہیں ہے۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک میں شرافت بحال نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروندے، ہمارا پروفیشن، یہ سب ایک طرف ہیں۔ آج ہمیں اپنی آسودہ حال زندگیوں کو ایک طرف رکھنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اس قوم کا مقدمہ لڑنا ہے، غریب کا مقدمہ لڑنا ہے، اس حالی کا مقدمہ لڑنا ہے جو سندھ میں پریشان ہے کہ کب اس کا پانی چھین لیا جائے گا۔ ہمیں خیبر پختونخوا کے اس قبائلی کا مقدمہ لڑنا ہے جو اپنے گھر سے بے گھر ہے، جس کو آپریشن کے نام پر بدل کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں بلوچستان کے گمشدہ افراد کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ہمیں پنجاب میں جو چادر اور چار دیواری مسمار ہوئی اس کا مقدمہ لڑنا ہے، جو ووٹ کو لوٹا گیا اس کا مقدمہ لڑنا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک راستہ ہے اور یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے اور یہ راستہ ہمیں فتح کی جانب لے کر جائے گا۔ ہم نے ایک دمے کے لیے نہیں رکنا۔ وکلاء اس قوم کا حرم الدستہ ہے، ہمیشہ آپ حرم الدستہ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم 27 اپریل کو کراچی بھی جائیں گے۔ پاکستان اور پاکستان کی سڑکیں، یہ دھرتی ہماری ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا آئین، ہمارا قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اس دھرتی پہ چلیں، ہمارے ساتھ چلو۔ قانون بچانے نکلے ہیں، ہم غریب عوام بچانے نکلے ہیں۔ اس ملک کی سڑکیں ہماری ہیں اور اس ملک کی جیلیں بھی ہماری ہیں، ہمیں جیلوں کو بھرنا ہوا تو ہم یہ بھی کریں گے۔ یہ ہمیشہ